بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر مسئلہ چل رہا تھا، اس میں عدد کی بات ہے تو جو صافیہ میں رہ گیا تھا پہلے وہ پڑھو بھئی۔ دو صورتیں ہیں، ایک ہے بھئی ان سے اسم فاعل کا وزن بنانا ہے تسییر کے لیے، ایک ہے حالت کے لیے۔ تسییر اپنے سے کم کو مرتبہ بڑھانا، اور حالت یہ ہے کہ اتنوں میں سے اتنے نمبر والا، اتنوں میں سے اتنے نمبر والا۔ اب بے اعتبار حال ہی، کیا؟ بے اعتبار حال ہی، یعنی اس اعتبار کے ساتھ کہ وہ ایک ہے متعدد سے، جی وہ ایک متصف ہے، اس کے بعد اس بات کے ساتھ کہ وہ ان میں سے تیسرے نمبر والا ہے یا چوتھے نمبر والا ہے۔ میرے بھائیو، لہذا کہتوں الباب الاول، جی بھئی اول اور ثانی کس کے لیے؟ مذکر کے لیے پہلے نمبر والا۔ ایتھوں اول تو کام شروع ہو جانا ہے، پہلے نمبر والا، دوسرے نمبر والا، اور نہ کہہ تم واحد اور اثنین، واحد اور اثنین نہیں کہنا، یہ کہنا سنیں، اس لیے کہ نہیں مراد عدد مخصوص بلکہ صفت مراد ہے کہ اتنے نمبر والا، پس بدلایا جائے گا واحد اور اثنین کو، واحد کو اول کی طرف اور اثنین کو ثانی کی طرف، سنیں۔ اور الباب الاول باب تے فائدہ نال لین اور فائدہ، اور کہتوں الاولا اور الثانیہ کس کے لیے؟ مونس کے لیے کہتوں، سنیں کتھوں تک؟ وہ اول ثانی عاشر تک مذکر کے لیے، تے اولا ثانیہ عاشرہ تک کس کے لیے؟ کوئی آندی بھی کھانے چ بلا ہوئے۔ اور جب تجاوز کر جائے تو کس سے؟ اگے 11واں 12واں 13واں ایک میں آکھنا ہے، کہتوں الباب الحادی عشرہ 11واں کی مذکر کے لیے دونوں جزوں کی تذکیر کے ساتھ، دوسری تو پہلی موافق سی نا، تھوڑی اسم فاعل ہے تو پہلا بھی موافق ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن اور فائدہ، او باب تے فائدہ نال لینے بے الحادیات عشر، الفلام آ گیا نا، تاں واسطے الحادیات عشرہ کس کے لیے؟ دونوں جزوں کی تانیث کے ساتھ۔ اور الثانی عشرہ کس کے لیے؟ کیا معنی اس کا؟ 12ویں نمبر والا، بے تذکیر الجزئین۔ الثانیۃ عشرہ کس کے لیے؟ دونوں جزوں کی تانیث کے لیے۔ اے ہن سنو، ایتھے پہلی جز بھی کیوں، دوسری تو پہلی موافق سی، پہلی کیوں موافق ہو گئی؟ اس لیے کہ ثانی ثالث آخر تک عاشر تک یہ بے صیغۃ اسم الفاعل ہو گیا ہے، یہ صفت ہے مذکر کی یا تو جدوں اس اسم فاعل دا وزن مذکر مؤنث دی صفت ہوئے تو واجب ہوتی ہے مطابقت اس صیغہ صفت کی مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ سمجھ آ گئی جی؟
اے وجہ کہ پہلا سیگا کیوں موافق ہو گیا. اب یہ بن گیا فاعل. تو اسم فاعل جب صفت بنتا ہے مذکر یا مؤنث کی تو مطابقت ضروری ہوتی ہے. مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث. اے شاباش. برخلاف ثلاث مئتن تے ثلاثۃ عشر رجلاً، کیونکہ یہ تو صرف عدد کے لیے خاص کر کے سیگا صفت نہیں ہے. سنا جی، تے نہ صفت ہیں اور نہ ہی سیگا صفت. ایشا بس. اچھا جی پچھلا او ثانی عشر تا سے عشر تک 19واں، اور ثانیہ عشر سے تا سے آتا عشر تک کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. معدود کے موافق کی معدود کے موافق. دونوں جزوں کی تذکیر میں اور دونوں جزوں کی اگر توجہ کرا جب پھر اے تو ہو گیا 19واں، اگو 20واں، جی 50واں، 60واں، 65واں. پھر بعد اس کے نہیں بدلے گا عقود میں. عقود ہو ہی رہیں گے 20 30 40 50 نہیں متغیر ہوں گے عقود میں، بلکہ بدلیں گے احاد میں موافق واسطے معدود کے تذکیر و تانیث میں. پس کہا جائے گا الباب الحادی والعشرون کی معنی 21واں الحادیات والعشرون 21 نمبر والی. ہاں. تے اوے تا سے وتسون تو علاج آ رہا ہے پہ جی. کیا معنی ہے؟ 99 نمبر والا تے جنا جی. اور دوجی الثانیہ تو جی وفائدہ اللہ تے وثانیہ التاسعۃ والتسعین تاسعۃ وتسعون کیا 99 نمبر والی. ہاں سمجھا گی جی. بہرحال میا اور الف اور اگاں بھی 1000ویں نمبر والا 100ویں نمبر والا ایتھے کی کرنا ہے؟ کہتے ہیں میات الف ان دونوں سے اسم فاعل مشتق نہیں ہوتا، پس پہنچا جائے گا ان تک اس کے ساتھ جو مناسب ہوگا مناسب ہوگا. اور کہا جائے گا کہ فائدہ متممہ للمیا یا مکملہ للمیا جی. پھر کہا جائے گا الفائدہ اولا ثانیہ بعد میا جی. بھئی اولا بعد جی او ہے کہ متممہ للمیا جی مکملہ للمیا تے بعد اچ کہنا ہے ثانیہ بعد المیا ثالثہ بعد المیا. سمجھی گل؟ بنحو ذالک الی آخر. انج کر کو نمبر اگلے چلن کے جی. گل گئی مک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن سَمَّام اے من اجلے، یعنی اس لیے کہ جاری ہے واحد میں متعدد سے 2 اعتبار. ایک اعتبار غیر کی تصییر کا اور ایک اعتبار بیان حال کا. پھر بھول گئے اور 2 صورتیں نہیں چل رہی ہیں، یا تصییر تے یا تصییر ب چھوٹے نو بڑا بنانا. تو کہا گیا ہے اول میں یعنی باعتبار تصییر کے ثالث اثنین اضافت کے ساتھ عدد اقل کی طرف اپنے سے ایک درجے کے ساتھ یہ اضافت لفظیہ ہے. کیا ہے؟ تو کیا معنی ہے اس کا؟ 2 کو اور نہیں جائز اضافت ثالث کی اس معنی کے ساتھ الی امثالہ ہی اپنی مثل کی طرف. کیا مطلب امثال کا؟ یعنی ما یساوی فی العدد ثالث و ثلاثۃ 3 کو 3 بنانے والا. یہ غلط ہے. اب یہاں معنی ہوگا 3 میں سے تیسرے نمبر والا، اس لیے کہ ثلاثہ تو موجود ہے پہلے ہی ثالث سے اور نہیں بنایا اس نے اس کو ثلاثہ، لہذا ان کا فائدہ کی ہویا. اور نہ ہی عدد کی طرف اضافت ہوگی جو اس سے اوپر ہے، مثلا ثالث و اربعۃ کہ جنا جی 4 کو 3 بنانے والا. یہ تو غلط ہو گیا. یا خمسہ کی طرف، اس لیے کہ نہیں اثر اس کے لیے اس میں سنیں ایک او پیچھے کل پڑی سی وجہ ہوئی ہوں. اور نہ اضافت ٹھیک ہے عدد کی طرف جو کم ہو اس سے 2 درجے. ثالث الواحد 1 کو
तीन बनाने दो को तीन, समझे ना जी। हाँ ये है वे कि बे ओ जना सानिल वाहिद की सानिल वाहिद, एक को दो बनाने वाला, इसलिए कि ला इत्तिसाल लहू बिही। सुने ओ ऐ नाल तफसीर कीती हो, यानी मुसय्यरुहुमा सलासतन। पहला जड़ा सी ये तफसीर है, वो जड़ा सालिस इसनैन नहीं आख्या उनकी तफसीर ही, यानी बनाने वाला दो को कितना, यानी स्वम कुनिंदा दो, और वो इसम फाइल है किससे, सल्लस्तुहुमा से। ये माखूज है सल्लस्तो से, बमाना भाई बनाना दो को तीन, यानी से गर्दान ईदन। सल्लस्तो का ये माना है कि मैंने तीन बना दिए, मैंने तीन बना दिए। और किन्ने बनाए, नहीं तीन। और सानी में यानी बेतबार सानी के, और वो एतबार है उसके हाल के बयान का, कह तू साल सो सलासत इजाफत के साथ अदद मुसावी की तरफ, किसकी तरफ, अदद मुसावी, ये इजाफत मानवी है, ये इजाफत मान, यानी एक उनका तफसीर की थी सालिसो सलासतिन दी, एक उनका ये तफसीर है सालिसो सलासतिन की, यानी तीन का एक जो पीछे है दो से दर्जे में, यानी तीसरे नंबर वाला है। सुने। अच्छा आ जड़े दूसरा ये हाल वाला इत्थे जायज़ इजाफत इसकी इस नौ के किधर अपने से फौक अदद की तरफ एक दर्जे के साथ, या दर्जात लिहाजा सालिसु अरबातिन चार में से तीसरे, तीसरे नंबर, सालिसु खमसतिन पांच में से तीसरे नंबर, ते सालिसु खसित्तातिन, छह में से तीसरे, सालिसु सबातिन, सात में से, सालिसु अशरिन, 10 में से तीसरे नंबर, हाँ 10वें नंबर वाला, यानी चार में से एक या पाँच में से एक जो पीछे है दो से दो एक दर्जे के साथ, इसलिए कि हाल उसका मजमू से इस तरह है। और नई जायज़ इजाफत इसकी अपने से कम अदद की तरफ पस नहीं कहा जाएगा सालिसु इसनैन, दो में से तीसरा, जी ये निकाल है, इत तस्यीर है, इसलिए कि ये बयान ला ले बयान हाल ही मिन गैर नजर ला तस्यीर ही है। सुने मसला जी। और जायज़ है नसब सानी और सालिस के माँ बाद की आशिर तक बेतबार तस्यीर के माना के, जी तो पीछे तो इजाफत नाल पढ़े है ना, हुण दूजी तरकीब बावजह होने उसके इसम फाइल बमाना मुसय्यर, और माँ बाद उसका क्या बन जाएगा, मफूल उसका, मफूल बन जाएगा। और नई जायज़ नसब माँ बाद की जबकि हो बमाना हाल, इसलिए कि इस वक्त नहीं है वो अस्माए इसम फ़ाइल हकीकी नहीं है, अगरचे उनकी सूरत वही है, इसलिए कि फ़ेल वाला माना यानी हदस वाला माना नहीं पाया गया इनमें, बस नहीं अमल करेंगे अमल इसम फ़ाइल वाला, बल्कि ये सिर्फ अस्मा है, जैसे कि अल काहिल अला ज़िनतिल फ़ाइल। पीछे देखो और जड़ा पढ़े और सालिसो इसनैन, ए इजाफता खोता में ठीक है, ते सालिसुन इसनैन मफूल बिया खोता में ठीक, ज़ारिबु ज़ैदिन ज़ारिबुन ज़ैदन, ये वही मिसाल है। सुने अगे ले जो राबेओ सलासातिन, ताकि समझ आवे किवें की मना, तीन को चार बनाने वाला, ते सराबेओ सलासातन, क्योंकि मफूल बे बन सकता, और समझ आई जे, क्योंकि ये इसम फ़ाइल मुश्तकी है, ये अमल करता है, तो लिहाजा इसम फ़ाइल जो है वो अपने माँ बाद इजाफत करके पढ़े तब भी ठीक है, और उसको बाकायदा इराब दे या तब भी ठीक है, ये ठीक है। और ये जो हाल वाला वहाँ ये नहीं है, सालिसो सलासातिन नहीं है, सालिसो सलासातन नहीं है, क्योंकि ये इसम फ़ाइल मुश्तकी नहीं जो हाल के लिए है। ओ पायो ये मुश्तकी नहीं है, लिहाजा राबेओ सलासातिन भी ठीक है, राबियो सलासतन भी ठीक, इजाफत भी ठीक है, और मफूल भी बनाया नसब दे ये भी ठीक है, लेकिन सालिसो सलासातिन नहीं है, सालिसो सलासतन नहीं है। समझिए बात,
کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ پلا کر جے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہ تم ما زادہ علی عشر کی اضافت میں اس 9 سے، اور آخری گل سی ہادی عشرہ احد عشرہ جی 11ویں نمبر والا کی 11 میں سے 11واں الثانی ثانی پر، یعنی لے اعتبار ثانی خاص کر کے، نہ کہ اعتبار اول یعنی تسییر، کیونکہ تسییر صرف 10 تک ہے، اگے تسییر نہیں ہے گی، اگے صرف حال ہے جی، اس لیے کہ نہیں ممکن مشتق کرنا اسم فاعل کا اس سے بہذا الاعتبار یعنی اعتبار حال ہی جی، بہذا الاعتبار اے اعتبار حال ہے نہیں ٹھیک، یہ دیکھو نا، اس لیے کہ نہیں ممکن اشتقاق اسم فاعل کا اس مرکب سے اس اعتبار کے ساتھ اعتبار تسییر ہے، سمجھ آئی جی؟ تسییر کے اعتبار سے اسم فاعل آگے نہیں بن سکتا، حال کے اعتبار سے تو بن سکتا ہے جی، سمجھا جی؟ بے اعتبار تسییر یا دھیان کرے جی، غلطیاں ٹھیک کرو۔ اور اگر تو چاہے، اور لمبی عبارت سی نا، اور اگر تو چاہے تو کہہ تو پھر کر لیا جب جلدی کرو، دوسری عبارت کے ساتھ کہ میں ہادی احد عشرہ جی، کہ حذف کرنا جو ذخیر کو کس سے ہادی کے مضاف لے کو، اور وہ لفظ عشر اول ہے تخفیف، یہ کیوں کیتا ہے تخفیفاً، بے معنی میں سمجھ آگا، تخفیف بھی ہو گئی ہے، کتوں تک چل سکتا ہے سے 9 عشرہ 99 نمبر والا جی، نہ 19ویں نمبر والا۔ ہن جدوں اے عشر حذف کرنا پہلی جز کا تو پس اعراب دے تو جز اول کو، کیوں؟ بوجہ نہ رہنے سبب بنا کے، اور وہ کیا تھا؟ یہ تو چھوٹا کلہ ہو گیا، اور مبنی ہوں گے جزان اخیران کیڑی 9 عشرہ تے سنی گل تے احد عشرہ سارے کیوں واسطے پائے جانے بنا کے سبب کے دونوں میں، جیسا کہ تھا ترکیب سے پہلے اس کے سبب سے کہ بیان کیا گیا حال اس کا، تے جی وہ مرکب ہون گے پہلے بھی دو میں تے پھر مبنی ہون گے جی۔ ہاں جی پڑھو پروفیسر کو جی۔ المذکر والمؤنث والمؤنث ما فيه علامت صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اسم کی ایک اور تقسیم، اسم کی ایک اور تقسیم، اسم 2 قسم ہے، اسم مذکر تے اسم مؤنث۔ کیا جی اسم کی ایک اور تقسیم، اسم 2 قسم پر ہے، اسم مذکر اور اسم مؤنث۔ سنی جی، اسم 2 قسم پر ہے، کیڑا اور مؤنث۔ چلو جی، مذکر اور مؤنث۔ موشی آندا ہے ساڈی بھی سنو، تو سنا پہلو۔ مذکر اور مؤنث، کہتے ہیں کہ یہ عدد کا جو باب ہے وہاں بار بار آیا تھا تمییز مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، اس میں عدد مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، چنگی پنج کڈی مذکر مؤنث دی تے مجبوری بنی کون مذکر مؤنث دسیے ہوندے کی نے، ہوندے اس واسطے جی سنے تو شروع ہوا ہے تقسیم آخر میں اسم کے لیے باعتبار تذکیر و تانیث کے، باعتبار اچھا جی یہ نا دسن لگیا مذکر دا ذکر پہلو ہے تے مؤنث دا بعد چینج کیوں کیتا ہے؟ لے اصالت ہی، لے چونکہ مذکر اصل ہے بنسبت مؤنث کے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا جی۔ آگے چلو جی۔ المؤنث ما فيه علامت التانیث لفظا او تقدیرا۔ اب دونوں کی تعریف، اسم مؤنث ما وہ اسم ہوتا ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، خواہ لفظاً ہو خواہ تقدیراً ہو جی۔ اسم مؤنث وہ اسم ہوتا ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، خواہ لفظاً خواہ تقدیراً جی۔ ہاں تم بھی تعریف کر بھائی۔ وہ اسم ہوتا ہے جس میں علامت تانیث ہو، جس میں تانیث کی علامت ہو، میں پینڈو بندہ کے لفظ بول رہے ہیں تم
ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਵੇਖ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਅਲਾਮਤ ਤਾਨੀਸ ਕੌਣੀ वो ताई जो हालत वक़फ़ में हा हो जाती है एक को और अलिफ मकसूर आई डू अलिफ ममदूद आई जैसा कि आगे मतन में जिक्र किए जाएंगे जी। इसी तरह हाँ जना हा जी ते ती और जी ते ती इसकी या भी बाज के नज़दीक ये अलामत है तानीस की। सुने अच्छा जी सवाल हो गया ये पहलों नाम लैन लग्या मुज़क्कर पहलों ते मुअन्नस बाद विच भी ले साला ते तारीफ करन लग्या औरतां आने कड्डे ने तारीफ पहलों कर दी मुअन्नस दी मुज़क्कर दी बाद विच ये की हो गया। सुने ही माज मुकद्दम की है मुअन्नस को बयान में नहीं तारीफ वास्ते चलने के वास्ते इख्तियार करने के इख्तिसार को उसके बयान के साथ सुनिए क्योंकि यहाँ इख्तिसार है वो ये है कि इसम मुअन्नस वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत हो लफ्ज़न या तकदीरन और मुज़क्कर मुतलब्बस है इसके खिलाफ के साथ। तो इख्तिसार हो गया कि नहीं तो नहीं तो फिर लंबा करना पड़ से इसम मुज़क्कर वो इसम होता है जिसमें तानीस की अलामत ना हो ना लफ्ज़न ना तो फिर मुअन्नस वो होता है पूरी लंबी फिर गल करनी पड़ी। अब यहाँ इख्तिसार हो गया क्या हो गया ऐशा बस। और तज़कीर की तामीम है हर उसमें के मुखालफ है इसके जैसा को पीछे इराब में बयान किया था तकदीमुल इराब तकदीरी और तामीम लफ्ज़ी के लफ्ज़ी इसके मा सिवा में। और मुमकिन है ये कि कहा जाए कि माज मुकद्दम किया मुअन्नस को शुरू करते हुए बयान में करीब से क्योंकि मुज़क्कर ते मुअन्नस में जो करीब कौन है अगले अगा मुअन्नस बाद च ना ते जेड़ा पिछे सी उथों नालों गल शुरू कर दी। तीसरी वजह इसलिए कि मुअन्नस वजूदी है इसलिए कि वो इबारत है कि जिसमें अलामत तानीस हो और मुज़क्कर वो जिसमें ना हो तो मुज़क्कर क्या हो गया अदमी इसलिए कि वो इबारत है उससे कि ना पाई जाए उसमें केड़ी शय ते वजूदी राजे है किस पर अदमी पर पस मुकद्दम किया गया इसको तरजीह देने के लिए। और सुन लीजिए अपनी हैसियत औरत के मुकाबले च मर्द गोया कि मादूम है ये तो खुश तभी की भाई ते मुराद है क्योंकि मुअन्नस में कि माफ़ी है उसमें हो मुज़क्कर में को उसमें ना हो ए वजह जी। चलो जी अगली भी तारीफ कर दे वल मुज़क्करो के खिलाफ ही इसम मुज़क्कर वो इसम होता है जिसमें तानीस की अलामत ना हो ना लफ्ज़न ना तकदीरन जी। मुज़क्कर वो इसम होता है कि जिसमें तानीस की अलामत ना हो ना लफ्ज़न ना तकदीरन। फिर एक बार यार मुज़क्कर वो इसम होता है जिसमें तानीस की अलामत ना हो ना लफ्ज़न ना तकदीरन। चलो जी मुअन्नस वो इसम होता है कि उसमें तानीस की अलामत हो लफ्ज़न या तकदीरन। ये तकसीम है तानीस की अलामत की बराबर है कि हो वो अलामत की मलफूजा या मलफूजा जैसे इमरातुन में ता नाकातुन में ता गुरफतुन में ता नमलतुन में ता ते तलहतुन में ता और अल्लामतुन में और मुकद्दरा जैसे दार नार नाल कदम शम्स ऐन वगैरह मुअन्नसात सिमाया क्योंकि ता इनकी मिसल में मुकद्दर है दलील की इन्हां दी तस्गीरां कड्डो ते ता मैदान च आ जांदी है ते तस्गीर ते जमा अक्सा क्या करती है याद पे जुमला की कोई घर की तरफ बताती असल की तरफ। अच्छा चलो ठीक है आगे जी। और मुज़क्कर मुतलब्बिस है मुअन्नस के खिलाफ के साथ और जार मजरूर दा को मुतल्लक नहीं होना तो मुतलब्बिस ही जी। अगो ऐन अलवजात की यानी मुज़क्कर वो इसम है ना पाई जा उसमें अलामत तानीस ना लफ्ज़न ना तकदीरन ना हुक्मन है कि कोई नहीं वजात होगी। चलो मुअन्नस वो इसम है कि उसमें अलामत तानीस हो तानीस की अलामत हो लफ्ज़न हो या तकदीरन हो। और मुज़क्कर
متلبس ہے مؤنث کے خلاف، مونس کے خلاف مونس نہیں میں مونس کے خلاف مؤنث کے کے ساتھ دیکھو ایڈا ڈارے بھی وہ لفظ پڑھنے کے زبان تھڑک جاندی ہے جی تانیث کی علامت ہو لفظاً ہو یا تقدیراً ہو جی۔ اور مذکر متنفس ہے اس کے خلاف کے ساتھ، اب مؤنث کے خلاف مؤنث کے خلاف کے آگے جی ہاں بھائی وعلامت التانیث التاء والالف مکسورۃ او ممدودۃ۔ بس اچھا جی تعریف کا قانون ہوتا ہے کہ جو تعریف کے اندر جو جز مجہول ہو اس کی پھر تعریف ہوتی ہے، تو یہاں مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، یہ تو سمجھ آ گئی۔ اب علامت تانیث کیا ہوتی ہے وہ سمجھاؤ، تو علامہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ تانیث کی علامت تا ہے، کیا ہے؟ تا ہے۔ پھر یہ دو قسم ہوتی ہے، تا ملفوظہ تے تا مقدرہ جڑی حالت وقف وچ کی بن جاندی ہاں بن جاندی ہے، اور دوسری علامت ہے الف مکسورہ تے تیسری علامت ہی الف ممدودہ۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ تانیث کی علامت تا ہے اور الف مکسورہ ہے اور الف ممدودہ ہے۔ سنی ہوں پھر آ کے میرے آخ علامہ فرماتے ہیں کہ تانیث کی علامت تین ہے، تا ملفوظہ یا مقدرہ وہ پیچھے چار چار تا کے تا دو بنائی دی نے، تا ملفوظہ تے تا مقدرہ اے مطلب ہے جی، اور الف مکسورہ اور الف ممدودہ۔ ہاں اور اور تانیث کی علامت اس کی علامت تا ہے، اللاتی تسیر فی الوقف ہا ان تا ہے اور الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے جی۔ اور تانیث کی علامت تا ہے اور الف مکسورہ ہے اور الف ممدودہ ہے۔ شابہ اور جی، تانیث کی علامت تا ہے اور الف مکسورہ ہے یا ممدودہ ہے۔ واہ وہو حقیقی و لفظی۔ مؤنث دو قسم ہے، مؤنث حقیقی، مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ شکر۔ اور مؤنث دو قسم ہے، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی جی۔ کیا کیا جی؟ مؤنث دو قسم ہے، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث ہو کے بھی مذکر ہے تے بعض مذکر ہو کے مؤنث نے، ہاں بھی شابہ جی۔ اور مؤنث حقیقی ہے اور لفظی اور مؤنث حقیقی ہے اور لفظ۔ فالحقیقی ما بإزائه ذکر من الحیوان ذاکرم میں ذاکرات دو گئے، ذکر من الحیوان کامرات و ناقۃ۔ صبر کتوں لگا پڑھن تے آج تک لفظ دا نہیں ہوا تیرے کو جی۔ دونوں کی تعریف، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو جی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ پھر آخر مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ جیسے امرأتن اس کے مقابلے میں راجولن، جی۔ جیسے ناقتن اس کے مقابلے میں جمالن بعیرن جی۔ جیسے امرأتن اس کے مقابلے میں راجلن مذکر ہے جی، اور جیسے ناقتن اس کے مقابلے میں بعیرن یہ مذکر ہے۔ ڈاچی تے اٹھ جی اگے جی۔ واللفظی بخلافہ کا ظلمت و عین۔ تے تانیث لفظی وہ تانیث ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو جی۔ صرف لفظاں میں تانیث ہے، بس لفظاں میں جی۔ تانیث لفظی وہ تانیث ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ پھر ایک باری تانیث لفظی وہ تانیث ہوتی ہے کہ جس کے مقابلہ میں حیوان مذکر نہ ہو۔ جیسے ظلماتن ان دے مقابلے وچ مذکر کوئی نہیں، اور عینن اے مؤنث سمائیے اس کے مقابلے میں حیوان مذکر کوئی نہیں۔ اور تانیث جمان پیچھو کرنے نا، پس حقیقی کون؟ او تانیث حقیقی، او خلقی تانیث حقیقی وہ جب مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے بے ازائہی کہ اس کے مقابلے میں مذکر من الحیوان ہو۔ صبر بھائی۔ او الجار مجرور ظرف مستقر واقع صفت کس کی؟ صفت الحیوان
اے ذکر ایسا ذکر جو مذکر جو ہونے والا کس سے جن سے حیوان سے برابر ہے کہ اس میں علامت تانیث لفظاً پائی جائے یا نہ پائی جائے ماز کہا حیوان میں اعتراض ہے ایک کھجور ہوندی ہے تے اوندا مذکر مؤنث ہوندے نہیں جی اس لیے کہ اس کے مقابلے میں مذکر تو ہے اوندا پھل لے کے تے اس کھجور تے سٹی دا مادہ تے تاں پھل پکدا ہے جی نہیں تے اوویں کم گڑبڑ ہوندا ہے اچھا جی تو اس سے اعتراض ہے اور دوسرا و تانیثہ اس کی کھجور کی تانیث غیر حقیقی ہے باقی مراد مذکر سے یہاں انسا کا خلاف ہے جی بھئی مذکر سے مراد ہے بھی انسا نہیں مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہے جی خاص کر کے کوئی رجل نہیں مراد ہے جی عام مراد ہے جی اچھا جی اور جیسے امراتن اور ناقاتن اور تانیث مؤنث لفظی متلبس ہے مؤنث حقیقی کے خلاف کے ساتھ جیسے ظلمتن اور عینن اور بیک محترم اور مؤنث لفظی یعنی منصوب ہے کدھر باوجہ پائے جانے تانیث کی علامت میں اس کے لفظ میں حقیقتاً یا تقدیراً یا حکماً لیکن اس میں خلقی تانیث کوئی نہیں ہے صرف لفظاں میں چی تانیث ہے اور متلبس بے مخالفت المؤنث حقیقی یعنی وہ کہ نہ ہو اس کے مقابلے میں کون حیوان مذکر برابر ہے کہ اس میں علامت تانیث پائی جائے لفظاً یا نہ پائی جائے بلکہ وہ تقدیراً مانن ہو جی اور مؤنث حقیقی وہ اسم ہے کہ اس کے مقابلہ میں حیوان میں ذکر من الحیوان مذکر ہو جیسا کہ امراتن اور ناقاتن اور مؤنث لفظی متلبس ہے مؤنث حقیقی کے خلاف کے ساتھ ہاں جیسا کہ ظلمتن اور عین شاباش مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو درا حال ہے کہ ہونے والا ہے کس سے حیوان سے جی یا ایسا جی اور مؤنث لفظی وہ ہے مؤنث لفظی متلبس ہے اور مؤنث لفظی متلبس ہے مؤنث حقیقی کے خلاف کے ساتھ جیسے اینن بسم اللہ او پڑھو بشرا دھیان کرو اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اعداد کے احکام سے جی لکڑ لی کو نہیں اور تحقیق آیا ہے احکام کے اعداد میں تذکیر کا بھی ذکر اور بار بار تو پیچھے لائے ہیں مصنف عدد کے مذکر اور مؤنث کی تعریف کو تو پس فرمایا المذکر والمؤنث یعنی یہ بحث ہے مذکر کی اور مقدم کیا مذکر کو ذکر میں بوجہ اس کے اصلی ہونے کے اور اس کی پھر عکس کر دیا بیان میں اور تعریف میں مقدم کر دیا مؤنث کی تعریف کو اس لیے کہ مؤنث کی تعریف اور مذکر کی تعریف دو ایک مسئلہ ایک دلیل دوجی اور اس لیے کہ اختصار عبارت میں تقاضا کرتا ہے اسی کا کیونکہ کافیہ لکھا ہے کوٹ کٹ کے ہاں فقالا تو پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے المؤنث ما مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت ہو لفظاً یعنی علامت ہو ملفوظ اس میں جیسے ضاربۃ تا ملفوظ ہے ہو بلا الف مکسورہ ملفوظ ہے ہمراہ الف ممدودہ یا تقدیراً بائیں طور کہ نہ ہو تانیث کی علامت ظاہراً اس میں ایک تک مقدر صرف تا ہوندی جے الف مکسورہ ممدودہ نہیں جے ہوندے بائیں طور کہ نہ ہو علامت تانیث ظاہرہ اس میں بلکہ مقدر ہو اس میں بلکہ بڑی کم دی گل آ رہی جے جیسے دارن نارن نالن قدم شمس عین وغیرہ مؤنثات سماعیہ سے اچھا جی اسم ہے اندے وچ تانیث لفظی کوئی نہیں
ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੁਅੰਨਸ ਮਾਨਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ पहचान का तरीका ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ। اور پہچانی جائے گی تانیس اس اسم کی کہ نہیں ظاہر اس میں علامت تانیس، جانی جائے گی تانیس نمبر 1 ضمیر کے سبب سے جو لوٹتی ہے اس کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹاتے ہیں عربی، ایتھوں پتہ لگ گیا اسم کی ہے۔ مؤنث ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور سورج کے چمکنے کی۔ ہاں لوٹتا ہے کدھر؟ شمس کی طرف۔ تو پتہ لگا بھی شمس کی ہے مؤنث ہے۔ ایک تھرمامیٹر۔ دوسرا وبالاشارۃ الیہا، اس اسم کی طرف اشارہ جو ہوتا ہے نا وہ اسم اشارہ مؤنث کے ساتھ ہوتا ہے۔ تلک الدار الاخرہ، تو وہ ہے گھر آخرت کا۔ اے تل کا دسدہ بھی دار کی ہے مؤنث ہے۔ تے نالے آخرہ تو دی تے دسدی بھی یہ بھی صفت دار دی، تے اگر وہ مذکر ہوندا تے تا آخر ہونا سی نہ کہ آخرہ۔ تیسرا تھرمامیٹر وابتانیس الفعل المسند الیہ، بھئی فعل کی جو اس کی طرف فعل کی نسبت ہوتی ہے نا تو فعل مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ فاعل مؤنث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والتفت الساق بالساق، جب مل جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ، تو پتہ لگا ساق کی ہے مؤنث ہے۔ کیونکہ اندر والے فعل دی نسبت ہے التفت، او مؤنث دا صیغہ ہے۔ چوتھا واب توصیف ہی بصیغۃ المؤنث، کسی اسم کی صفت مؤنث لائیں، کسی اسم کی صفت مؤنث عربی میں مؤنث آتی ہے تو یہ بھی نشانی ہوگی کہ یہ کیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ اے دیکھو الموقدہ تو یہ صفت ہے نار کی، تو یہ کیا ہے مؤنث ہے، تو پتہ چلا کہ نار بھی، ہائے میری توبہ، نار اللہ ہے اللہ کی آگ جو کہ جلائی گئی ہے، اللہ تی وہ جو تطلع علی الافئدہ تے جو دلاں دے وچ تک وڑ جائے دی، ہائے میری توبہ۔ پانچویں نشانی کیا؟ پانچویں نشانی وہ یہ ہے کہ جب ان کی تصغیر بناتے ہیں تو چھپے ساری عرش باہر نکلوں دیے، جیسے ہند ان کی تصغیر، منیدہ، تے دار ان کی، تے عین ان کی، یہ سمجھائیا۔ تو یہ تو پتہ لگا بھی جڑا مکبر ہے وہ بھی کی ہے، وہ جے ہنیدہ تن مؤنث ہے تے ہندن بھی، جے دوبیرہ تن مؤنث ہے تے وجہ یہ اس لیے کہ تصغیر لوٹاتی اشیاء کو اپنے، بس علامہ فرماتے ہاں وہ مؤنث سمائی جن کے 4 حرف ہیں، جن کے 4 حرف، وہاں پہ اگر تصغیر بنائیں گے تو تا ظاہر نہیں ہوتی، چونکہ وہاں چوتھا حرف قائم مقام تائے تانیث کی ہوتا ہے، جیسا کہ زینب میں با، اقرب میں با، پس نہیں ظاہر ہوگی ان میں تا تصغیر کے وقت۔ اور پچھلے نشانیاں پائیاں جان گیاں لیکن آخری نشانی بھی تصغیر بنائے تو تا ظاہر ہو جائے، یہ نہیں ہوتی، تا ظاہر ہوتی ہے اس مؤنث سمائی میں جو 3 تو ثلاثی ہے، جس کے 3 حرف ہے، چوتھی پھر تا ہو جائے گی، تو جن کے 4 حرف ہے نا اس لیے کہ حرف رابع اس میں قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ فائدہ نمبر مڈوں شڈوں، فائدہ حروف تہجی، کون؟ حروف تہجی، الف تو لے کے یا تک، یہ ایک ایتن حروف تہجی اور ایک حروف مانوی، اور مانے والے اور من الا فی الا وغیرہ، یہ سارے کے سارے عربیوں کے نزدیک مؤنثات غیر حقیقیہ ہیں۔ رولا نہیں بڑھیا، یہ جڑے حروف نہیں سارے ایک ہی نے، مؤنثات اور حروف تہجی بھی سارے مؤنثات، جائز ہے تذکیر ان کی اور تانیث ان کی، انہوں نے مذکر انہاں وال مذکر بناؤ مؤنث بناؤ، دو میں کیویں بنانا ہے، بے کوئی صفتاں لیاونیاں یا مبتدا خبر بنانا، اور جس لئے ذکر ہوندا ہے تے دوویں طرح جائز ہے، مذکر بھی جائز ہے تے دھیان کریں جی بھائی۔ اور شہر پوری دنیا وچ شہروں کے نام اور جو جگہوں کے نام ہیں، محلوں کے نام ہیں، اے جڑے نام نے تھاواں دے محلیاں دے، سنیا
ये जड़े ने सारे के सारे इनको जायज़ है मुज़क्कर बनाएं बेतावील मिसरे। ये तो हो गए शहरां दी तावील ते जगह दी तावील मकान के साथ, ते मकान ते मिस्र की ने लिहाजा मुज़क्कर बन गए। और जायज़ है शहरां दे नावां नूं मुअन्नस बनाना बेतावील, शहरां दी तावील करांगे बलदा तो ते थां दी तावील करांगे बुकातुन। हुण की बन गया ए सारे शहरां दे नां ते जगह दे नां इन्हां नूं मुज़क्कर बनाओ। क्यों मुज़क्कर बनावांगे ते शहर बमाना मिस्र ते थां बमाना मकान, ते मुअन्नस बनावांगे ते शहर बमाना बलदातुन ते थां बमाना। आगे जी समझ ए मुज़क्कर मुअन्नस दोवें ठीक ने, वो समझ आ गई जी। होने ने गल्लां ना याद होण तो मसलन किधर जिक्र है बे शहर दा तो उहदे विच लफ्ज़ ता कोई नहीं, मसलन मक्का मदीना तो ता है वे, मसलन बगदाद की बगदाद अगों जड़ा ना सिफत आ गई होंदी मुअन्नस, तो उस तालिब इल्म पूछा जी लफ्ज़ मुज़क्कर सिफत मुअन्नस आ गई जी, तो एक पुत्र जी ये याद रहे दोवां नूं तो कहांगे बेटा ये इसके दो माने होते हैं, एक मिस्र और एक बलदातुन। तो जब तानीस लाएंगे तो फिर बलदातुन होगा, जब मुज़क्कर सिफत लाएंगे तो मिस्र होगा बमाना शहर। सुने है गल जी। चलो जी तवज्जो जी सोनियो बल्ला थी वे। वाबिहाज़त तावील, इस तावील के साथ हो गए शहरों के नाम और बस्तियों के नाम क्या ऐ तावील गैर मुनसरिफ, एक अलमियत और तानीस मानवी क्या होगी, क्योंकि जेडे नाम ने अलम तो है ना सारे, तो जो उन्होंने मुअन्नस मनीए तानीस मानवी पाएगी, तो दो सबब पाएगा तो की हो गया, तो जे मुअन्नस ना मनो तो फिर मुनसरिफ नहीं समझा। जे तावील करो बलदातुन नाल तो हुण की ने तो जे तावील करो मिस्र नाल, तो जे तावील करो बुकातुन नाल, तो जे तावील करो मकान नाल, ए मतलब जेड़ा लिहाज करो जी। अच्छा जी ये मुअन्नस आ गया जी, कौन है और मुज़क्कर बेखिलाफ ही, यानी मुज़क्कर ऐसा इसम होता है कि जिसमें अलामत तानीस नहीं होती ना। जी बोलो चा जैसे ज़ैदुन ते राजुलुन जी। अच्छा जी तवज्जो करें जी। मसला नंबर मुड्डो शुड्डो बड़े ज़रूरी अहम मसले। और जब नाम रखा जाए मुज़क्कर हकीकी का उस लफ्ज़ के साथ जिसमें ता मलफूज हो, जैसे तलहातो, तो ये तलहातो का लफ्ज़ मुज़क्कर हकीकी होगा। क्या होगा मुज़क्कर हकीकी, ध्यान करा जाए यार क्या होगा मुज़क्कर हकीकी हो, इसलिए कि इतबार तज़कीरो तानीस में किसका है, माने पस वाजिब है तज़कीर उस फ़ेल की या उस सीगा सिफ्त की जिसका इसनाद है तलहा की तरफ। लिहाजा काम तलहातो कहेंगे, कामत तलहातो नहीं कहेंगे, ते तलहातो कायमुन कहेंगे, तलहातो कायमतुन नहीं कहेंगे। और समझ आ गया मसला भाई मुज़क्कर हकीकी दा ना रखिए ओ लफ्ज़ जिंदे विच ताए तानीस मौजूद है, ते ए फिर ओ जेड़ा इसम है ना वो मुज़क्कर हकीकी बन जाएगा। लिहाजा उनके वाल निस्बत मुज़क्करा दी करनी है, मुनसा नहीं लिया। ऐशा बस नहीं कहा जाएगा कामत तलहातो ते का तलहातो कायमतुन। सुने सवाल है गैर मुनसरिफ में तो तला जो है वो गैर मुनसरिफ इसलिए है कि एक अलमियत और एक ताए तानीस है, उत्थे ताए तानीस का लिहाज हो गया, उनका जवाब देंदे जी उनका। और बाबे गैर मुनसरिफ में नज़र होती है लफ्ज़ की तरफ, तो बस होगा ये तलहा गैर मुनसरिफ बवजह अलमियत के। और इसनाद में माने का लिहाज है, इंसराफ में लफ्ज़ का लिहाज है, फ़र्क समझ लग गया जी, तरौला न पवे जी। अच्छा जी मसला नंबर मुड्डो शुड्डो। और तानीस की अलामत किसकी, तानीस की अलामत वो तानीस जो लायक होती है किसको, वो अलामतें तीन हैं। एक उनकी ता है, एक उनकी ता है, वो ता जो हो जाती हालत वक़फ़ में,
बराबर है कि वो ता क्या हो ज़ार बातुन या तकदीरन हो जैसा कि मुअन्नसात और जेड़े पीछे जो हुण सारे पढ़ के आए हो। अच्छा जी मसला सुनो, नहीं मुकद्दर की जाती अलामत तानीस की अलामतों से मगर सिर्फ ता क्या नहीं मुकद्दर की जाती अलामात तानीस से मगर सिर्फ ता अलिफ मकसूरा ममदूदा मुकद्दर नहीं होंदे। ए अल्फ है जो दो तेरा ध्यान नाल पढ़िया जी। और दूसरी निशानी है अलिफ ज़ायदा की अलिफ ज़ायदा असली नहीं, असली कदी भी अलिफ मकसूरा तानीस दा नहीं जी हुंदा। अलिफ मकसूरा तानीस का ज़ायदा होता है। दराहा अले के हो क्या वो मकसूरा खड़ी ज़बर जिन्हों आखिदा है जैसे हुबला सलमा, लेकिन इस अलिफ ज़ायदा की भी इस शर्त के साथ कि वो अलिफ जो है वो 3 हरफों के बाद हो। अलिफ 3 हरफों के बाद हो, तीसरा होया ना तो भी मतानीस दा नहीं होना। और वो अलिफ मकसूरा इल्हाक के लिए भी ना हो, इल्हाक का हुआ तब भी तानीस का नहीं होगा। और सिर्फ ज़्यादती के लिए भी ना हो, सिर्फ ज़्यादती के लिए हुआ तब भी तानीस का। ए मसले पकाओ इत्थे जी मेहरबानी करो। मसलन फ़ता में अल फ़ता में ये तीसरी जगह है, लिहाजा ये तानीस का। और त्वा में ये इल्हाक के लिए है, चौथी जगह तो है लेकिन किसके लिए, लिहाजा ये भी तानीस का। कबा सारा में सिर्फ ज़्यादती के लिए, लिहाजा ये भी। बस ये अलिफात नहीं है किसके लिए तो अलिफ मकसूरा ज़्यादा हो, तीसरी जगह से आगे हो, इल्हाक के लिए ना हो, सिर्फ ज़्यादती के लिए भी ना हो, ये अलिफ मकसूरा तानीस का होता है। ये मकसूरा तानीस का होता है। अच्छा जी दूसरा ते और तीसरी निशानी जो है अलामत वो अलिफ ज़ायदा दरा हाले के क्या हो ममदूदा हो। अलिफ ज़ायदा और क्या हो ये भी निशानी, तो लिहाजा असली हो तो फिर भी नहीं है बल्कि ज़ायदा हो। ज़्यादा कौन होता है जो फ़ाल नाम के मुकाबले में हो, नहीं होता। अच्छा जी जैसा कि हमरा ओ ते नोफासा ओ जी आशूरा ओ है ओ ए किताब खोला जी इत्थों जो किताब जी तो गल एक लिखी जी वो फायदा हो जाएगा। और सफ़ा नंबर 164 दिस्या अलिफ मकसूरा कौन दिस्या ए मैं अर्ज करने लगा थोड़ी बारगाह आलिया च। और अलिफ बराबर है कि मकसूरा हो जैसे सलमा व हुबला, या ममदूदा हो जैसे सहरा व हमरा हो। जान इस बात को कि शय की जो अलामत होती है ना वो मुतारिदा होती है ना वो मुनाकिसा होती है। ए कानून जी जेड़ी किसी दी निशानी हुंदी ना, निशानी दा जामे माने होना जरूरी भी, चूंकि निशानी है तो इंदियां सारियां फर्दां विच पाई जाए तो गैर किसे विच इंज नहीं हुंदा। तारीफ होर शय वे तो निशानी होर शय, निशानी के लिए जामे माने होना ए मतलब जे कि तर्द ने ना मुतारिदा होती तो ना पस नहीं वारद होगा सवाल कि ता आती है 14 मानों के लिए, ता 14 मानों के लिए। ओ ये मसला। और ये कि अलिफ मकसूरा कौन अलिफ मकसूरा कभी होता है नफ्से कलमा से जैसे असा और फता, कभी होता है ज़्यादा किसके लिए जैसे अर्तवा, या कलमे के हरूफ को सिर्फ ज़्यादा करने के लिए आता है जैसे कबा सरा। और ये कि ममदूदा भी कभी होता है किससे जैसे रिदा उन के सा उन बर वजन फ़ियाल उन। और कभी होता है किसके लिए इल्हा जैसे हिरबा उन ते खिबसा उन मुल्हक बकिरता सुन सुने ते लिहाजा ये जेडे अलिफ मकसूरा ममदूदा ये तानीस दे नहीं। मसला नंबर ज़रूरी फिर ममदूदा असल उसके 2 अलिफ होते हैं, असल उसके तो फिर सानिया को हमज़ा से बदला देते हैं।
پس ممدودہ الف اور حمزے کا مجموعہ ہوتا ہے. ممدودہ الف اور حمزے کا مجموعہ دونوں مل کے نام ممدودہ ہے. تے ویسے اس قانون بیان لگا صرف حمزہ مراد ہوندا جی او پیچھے دسیا سی تانوں یہ دونوں دا مجموعہ یہ ممدودہ ہے. سنیا جی ویل ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ ناف کے اندر دونوں کا مجموعہ صرف میں وہ صرف حمزہ مراد ہوتا ہے. اور اختلاف کیا ہے کہ اے جڑا ممدودہ ہے ایک الف ہے تے ایک حمزہ ہے. انہاں وچ علامت تانیث کیڑی ہے؟ دوویں کے ایک سیبویہ نے کہا ہے اور اسی پر جمہور ہیں کہ وہ حمزہ ہے. کیا ہے؟ حمزہ ہے. اس لیے کہ وہ بدلا ہوا ہے کس سے؟ سمجھے نا جی. اور زائدہ جو ہے وہ قبلہ للمد جڑا زائد ہے نا اس سے پہلے وہ مد کے لیے. تو اصل میں جو تانیث کیا ہے وہ کون ہے؟ حمزہ. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش سے اگے ٹرو جی. اچھا جی دھیان کرو بے. اور وہ یعنی مؤنث دو قسم پر ہے. کون؟ مؤنث دو قسم. حقیقی یعنی موصوف ہے کس کے ساتھ؟ صفت انویسا کی انوسا انوسیت بڑھیا صفت انوسا کے ساتھ. صفت انوسا کے ساتھ فی الواقع انوست مؤنث ہونا موصوف ہے صفت انوسا کے ساتھ فی الواقع. اور تانیث لفظی یعنی تانیث اس کی فقط لفظوں میں ہے باوجہ پائے جانے تانیث کی علامت کے لفظ میں نہ کہ فی الواقع. نہ کہ پس مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں مذکر من الحیوان ہو. اس کے مقابلے میں حیوان ہو ہے او آشیت گل لکھی ہو اگلے پاسے آ رہی جی. مذکر من الحیوان ہو برابر ہے کہ وہ تا کے ساتھ ہو جیسے کس کے مقابلے میں انسانوں میں سے رجل موجود ہے. ناقتن کس کے مقابلے میں جمل من الحیوان موجود ہے. یا برابر ہے کہ وہ مؤنث حقیقی جو ہے تا کے بغیر ہو لفظوں میں تا کوئی نہ ہو جیسے. اور یہ مؤنث ہے انسانوں سے. اور اتان کوتی سمجھیا تے اناک کنوں آدھے نے ہیں کون جے لبیا اونٹنی میں کہندے نے تے اس نوں خرگوشی نوں بھی کہندے نے تے لبوں دا لفظ مانا. یہ مؤنث کے لیے ہیں کن سے؟ حیوانات سے. تے تا کو نہیں ہے یہاں تا کو نہیں ہے. اے جڑا نا ہندن زینب انسانوں سے کہ مؤنث تے اتان تے اناک یہ کن کی ہیں؟ حیوان کی مؤنث ہے. ہاں بکروٹی کی شے بکروٹا تو نہیں نا مؤنث بنانی بکری کا بچہ. بکروٹی کی شے ہاں وہ جڑا ہوندا ہے نا بجو تے بجنی مذکر نہیں مؤنث. ایسا بس. اچھا ہوں تھلے پڑھ لو. بھیا نا کبھی ہوتا ہے وہ حقیقی مال علامت امراتن و نفساء و حبلہ کبھی بغیر علامت جیسے اتان و ناک کے جی. وہ سمجھ آ گئی جی. بھی اس کے مقابلے میں جو ہے نا حیوان مذکر ہو تو وہ جو مؤنث ہے خواہ تا کے ساتھ ہو الف کے ساتھ ہو ممدودہ ہو مکسورہ ہو تا ملفوظہ ہو مقدرہ ہو سب اس میں برابر ہیں. بسم اللہ توجہ بنے کیوں. اور معاذ فرمایا من الحیوان اعتراض کیا ہے انسا من النخل سے. کھجور بھی مؤنث ہوندی ہے پس وہ اگرچہ اس کے مقابلے میں مذکر ہے کون؟ کھجورا لیکن نہیں ہے تانیث اس کی حقیقی بوجہ ہونے اس کے حیوان کے غیر سے. وہ جڑا نر کھجور ہے جی مادہ کھجور تے نر کھجور. کھجور نہیں تے کھجورا نہیں بلکہ مادہ تو نر نال لینے جی. اور اچھا جی اور تانیث لفظی بخلاف ہی یعنی تانیث لفظی وہ تانیث ہوتی ہے کہ نہ ہو اس کے مقابلے میں مذکر من ال. پھر یہ بھی دو قسم پر ہے کس کے ساتھ؟ جیسے ظلمتن رحمتن جنتن اور تا کے جیسے اردن شمسن عین اور اس کے اخوات مؤنثات سماعیہ سے. ایک اور گل پیچھے گل تو سیزے نا ایک اور گل ہر عضو حیوان کے جو دو عضو ہیں نا
حیوان کے دو عضو زوج جو ہیں ان میں سے ہر عضو جیسے ید قدم یہ مؤنث سمائی ہے، مؤنث مگر نادر طور پر، اور یا ذوات تا کن سے غیر حیوانات اور مؤنثات سمائیہ۔ ایک مسئلہ سمجھا جائے کہ بھئی ہر عضو حیوان کا جو دو ہے، جیسے کون، ید اور قدم یہ کیا ہے، مؤنث سمائی ہے مگر نادر طور پر۔ اور اگلا مسئلہ سنیں جی، ذوات تا حیوانات کے غیر سے اور مؤنثات سمائیہ کل کے کل، اسی طرح جمع مکسر جیسے رجال جمع مصحح الف اور تا کے ساتھ جیسے مسلمان اگرچہ ہو واحد ان کا مؤنث حقیقی، یہ کل کے کل مؤنث لفظی کے حکم میں ہے، لفظی غیر حقیقی کے حکم میں۔ کخ بھی نہیں سمجھ لگی۔ ذوات تا ہوں حیوانات کے غیر سے، جن میں ظلمتن رحمتن جنتن، اور مؤنثات سمائیہ سارے کے سارے، پاویں وہ مؤنثات سمائیہ ہون زیرو تے پاویں غیر زیرو، دو تے جمع مکسر کی جیسے رجال تے جمع مؤنث سالم، یہ سب جو ہیں یہ احکام کے اعتبار سے مؤنث غیر مؤنث لفظی کا حکم رکھتے ہیں، مؤنث کیونکہ مؤنث حقیقی کے احکام اور ہیں، فعل کے اسناد کی طرف لفظی کے احکام اور ہیں۔ جمع مؤنث سالم، جمع مکسر دو، تے مؤنثات سمائیہ تین، تے ذوات تا لیکن حیوان کے غیر سے، یہ جو چار ہیں یہ سارے لفظی کے حکم میں سنیو گل، جان اس بات کو کہ مراد لفظی سے یہاں غیر ہے اس کا جو ذکر کیا گیا باب غیر منصرف میں، کیونکہ لفظی وہاں وہ تھا جو لفظ میں علامت و تانیث کی ظاہراً، جیسے طلحہ تو مؤنث لفظی ہے باب غیر منصرف میں، اور طلحہ تو مذکر حقیقی ہے یہاں، اور جیسے عین وغیرہ مؤنثات سمائیہ سے بنایا ہے ان کو قسم کس سے، لفظی سے یہاں، اور قسیم ہے اس کے لیے باب غیر منصرف میں کہ وہ منصرف نہیں ہے، غیر منصرف نہیں ہے، غیر نہیں ہے۔